السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ تمام پارٹیسپینٹس کا اس 4th حصن المسلم کلاس میں استقبال کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ 3 کلاسز میں ہم نے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو زندگی کے صبح و شام کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، جس سے ہمارے ایمان کی تازگی، ہمارے عقیدوں کی درستگی، اللہ عز و جل سے امید، آخرت میں اللہ کی رحمت کی امید، جہنم کے آگ سے بچنے کی اللہ کی ذات سے امید، اور کئی سارے فوائد، ایمان کی تازگی، نیکیوں کا حاصل کرنا، برائیوں سے دور ہونا، کئی فوائد الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ گویا ہم صرف دعائیں نہیں پڑھا رہے ہیں، دعائیں یاد نہیں دلا رہے ہیں، بلکہ دعاؤں کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اذکار کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، طریقوں کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان اذکار، ان دعاؤں میں اور ان طریقوں میں جو پیغام ہمیں مل رہا ہے اس کو اسلامک میتھڈالوجی پر، اسلامک طریقے پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے الحمدللہ سوتے وقت کی دعاؤں کو اسٹڈی کیا، رات میں پہلو بدلتے وقت کی دعاؤں کو اسٹڈی کیا، نیند میں گھبراہٹ یا وحشت سے اٹھ جانے پر اس دعاؤں کو اسٹڈی کیا، اچھا یا برا خواب آنے پر کیا پڑھا جائے، ان دعاؤں کو اسٹڈی کیا، نیند سے بیدار ہونے کا، نیند سے اٹھنے کے وقت کیا اذکار پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کیا۔ اس کے علاوہ کل کی کلاس میں ٹوائلٹ سے جانے اور ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعاؤں کو اسٹڈی کیا، مسجد کی طرف چل کر جانے کی دعاؤں کو اسٹڈی کیا، اور مسجد میں داخلہ لینے کی دعاؤں کو اسٹڈی کیا، مسجد سے نکلنے والی دعاؤں کو اسٹڈی کیا، وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کیا پڑھا جائے، ان دعاؤں کو اسٹڈی کیا۔ اور اب انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں ہم آغاز کریں گے اذان کے اذکار سے، یعنی جب اذان دی جائے تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں ہیں اور اسلام کی ہمیں کیا تعلیم ہے، ان اذکار اور دعاؤں سے ہمیں کیا بنیادی پیغام ملتا ہے، وہ انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اذان یعنی آواز دینا، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت جو فرض کی گئی ہے 5 وقت کی، اس کو بلانے کے لیے اذان دینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اذان دینے کا طریقہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی، اور مدینہ میں مسجد نبوی قائم ہونے کے بعد اذان دینے کا آغاز کیا گیا۔ مکی زندگی میں 13 سال کی مکی زندگی میں اذان نہیں دی جاتی تھی، صرف نماز کے وقت میں نماز پڑھی جاتی تھی، اور مکی زندگی کے پورے 13 سال میں 5 وقت کی نماز فرض نہیں تھی، بلکہ مکی زندگی کے آخری سال میں 13ویں یا 12ویں سال میں 5 وقت کی نمازیں معراج کا سفر ہونے کے بعد فرض کی گئی۔ اب مدینہ میں آنے کے بعد مسجد نبوی میں لوگوں کو بلانے کے لیے اذان دی جاتی تھی، اور اذان کے جو کلمات ہیں وہ اللہ عز و جل کی طرف سے جو سو فکس کیے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اپنے قاب کا ذکر کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قاب میں دیکھا، میں ایک بھونپو خرید رہا ہوں بازار میں جا کر، بھونپو یعنی جس میں پھونک مارا جاتا ہے۔ تو جب بھونپو خریدنے کے لیے گئے تو جس آدمی کے پاس بھونپو تھا، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اسے کہا کہ بھونپو مجھے بیچ دو۔ تو جس کے پاس وہ بھونپو تھا انہوں نے کہا کہ کیا کرو گے اس بھونپو کا لے کر؟ تو انہوں نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہوگا میں لوگوں کو بلانے کے لیے بجاؤں گا، اس میں آواز ماروں گا، اس میں پھونک ماروں گا تاکہ لوگ نماز کے لیے آئیں۔ تو اس آدمی نے جس کے پاس بھونپو تھا قاب میں، نے کہا کہ نماز کو بلانے کے لیے یہ کیوں بجاتے ہو؟ یہ کلمات پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان پڑھ کر اس آدمی نے سنائی۔ صبح آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا ذکر وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں کہ ایسا ایسا خواب آیا۔ تو یہ وہی دن تھے جب لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ مسجد نبوی میں لوگوں کو بلانے کے لیے کس طریقے سے بلایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب آج سے لوگوں کو بلانے کے لیے آگ نہیں جلائی جائے گی، باجا نہیں بجایا جائے گا، بھونپو نہیں بجایا جائے گا، بلکہ لوگوں کو بلانے کے لیے کوئی دوسرے کام نہیں، اذان دی جائے گی اللہ کے کلیمے کے ذریعے جو یہ صحابی آ کر سناتے ہیں۔ تو صحابہ کے خواب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروول ملا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی اجازت ملی۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی کہ ہمارے خواب کو لوگوں کے سامنے جب ہم نے ذکر کیا تو اسے شریعت کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو وہی اذان کے موقع پر یہ سنت ہے کہ جب اذان دیں مؤذن
تو اذان کے جو الفاظ ہیں وہ اذان سننے والا بھی دہرائے، اس لیے کہ اذان اللہ کا ذکر ہے، مؤذن کو ایسے اجر و ثواب ملتا ہے تو دوسرے لوگ جو سنتے ہیں وہ بھی اجر و ثواب کما لیں۔ البتہ ایک سے زائد مساجد سے اگر آپ کو اذان کی آواز آتی ہے تو صرف ایک مسجد کی اذان کا آواز دے لیں تو آپ کافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان میں سنیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ پر درود بھیج دینا، یہی افضل عمل ہے، اور اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے یہی عمل جو سو انسانوں کے لیے بہتر ہے۔ اور جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح مؤذن کہیں تو یہ الفاظ ہم نہیں دہرائیں گے، بلکہ اس کے بدلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ کیا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کی توفیق و مدد کے بغیر کسی گناہ سے بخشنے کی طاقت اور کوئی نیکی کرنے کی قوت نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی قوت نہیں اللہ کی قوت کے سوائے۔ کس اعتبار سے؟ ہدایت دینے میں کوئی قوت نہیں، گناہ بخشنے میں کوئی قوت نہیں، نیکی کرنے کی طاقت میں، نیکی کرنے کی توفیق میں کوئی قوت ہمیں نہیں دے سکتا، کوئی ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں توفیق نہیں دے سکتا الا باللہ، صرف اللہ عز و جل کے سوا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ نماز کو ہم جا رہے ہیں، ہمارے لیے مسجد کو چل کے جانے میں آسانی کرنے میں کوئی نہیں اللہ عز و جل کے سوائے، ہمیں نماز خشوع سے پڑھنے میں کوئی نہیں اللہ عز و جل کے سوائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں جو اذان کو دنیا میں بند کر دے، کوئی طاقت نہیں جو نماز کو دنیا میں بند کر دے۔ اللہ عز و جل کی مرضی اور چاہت سے اذان اور نماز دنیا میں ہوتے رہے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، کسی کا زور نہیں۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بجائے ہم پڑھیں گے، ان کو نہیں دہرائیں گے۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی اذکار پڑھے جاتے نماز میں وہ سب دہرائیں گے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجیں گے۔ جب اذان ہو جائے گی اس کے بعد کیا دعا پڑھیں گے؟ اذان ہونے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا صحیح مسلم سے ثابت ہے 384، یعنی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اذان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اللہم، اس کے بعد اذان ہو جانے کے بعد درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ، اللہم رب هذه الدعوة، اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم نماز کے رب۔ دعوت کس چیز کی دعوت؟ اللہم رب هذه الدعوة، یہ جو دعوت دی گئی کس کی دعوت دی گئی؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی دعوت دی گئی، آؤ نماز کی طرف یہ دعوت دی گئی بلایا گیا، آؤ کامیابی کی طرف یہ دعوت دی گئی بلایا گیا۔ اس کے علاوہ غیر مسلمین جب اذان سنتے ہیں یہ ان کے لیے دعوت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ دعوت ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ دعوت ہے، حی علی الصلاۃ دعوت ہے، حی علی الفلاح دعوت ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دعوت ہے غیر مسلمین کے لیے بھی۔ تو اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ یہ جو دعوت دی جا رہی ہے مجھے، کون سی دعوت؟ نماز کو قائم کرنے کی، توحید کی دعوت، رسالت کے قبول کرنے کی دعوت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید قبول کرنے کی دعوت، اور قائم نماز کے رب، اس دعوت کے رب، اس نماز کے رب، تیرے حکم سے یہ ہمارے اوپر جو تو فرض کیا گیا ہے، آپ کے حکم سے یہ ہم جو سو اذان دے کر لوگوں کو بلاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ عطا کرنا، یہاں پر لوگ بات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگ رہے ہیں اذان کی دعا پڑھ کے، بلکہ غلط ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ عطا کرنا۔ الوسیلہ کیا ہے؟ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوسیلہ جنت کا ایک مقام ہے جس کو ساری انسانیت میں صرف ایک ہی انسان کو دیا جائے گا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امید ہے کہ تمہارا رب مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ، وہ ایک مقام جو ساری انسانیت میں صرف ایک کو عطا کیا جانے والا، وہ مجھے عطا کرے گا۔ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اور فضیلت عطا فرما، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت ہے، تمام انسانوں پر فضیلت ہے، کئی چیزوں میں فضیلت ہے، دوسرے انبیاء کو جو چیزیں دی گئی اس سے ہٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی چیزیں عطا کی گئی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بھی ہے، دوسرے تمام انبیاء کی دعوت ایک وقت کے لیے تھی، ایک قوم کے لیے تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ساری کائنات کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی ہے اور جنات کے لیے بھی ہے۔ والفضیلہ وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہم یہ بھی مانگتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مقام محمود پر پہنچائیے۔ مقام محمود کیا ہے؟ جب انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، انسانوں کی جماعت آدم علیہ السلام سے کہیں گی، وہ کہیں گے نہیں میں اللہ کے سامنے عرضی نہیں کروں گا، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی نہیں کہیں گے، ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نہیں کہیں گے، دیگر انبیاء کرام وہ بھی نہیں کہیں گے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے کہ آپ سجدہ کریں اور سجدے میں دعا کریں۔ تب آپ سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی وہ صفات جس کا علم دنیا میں ابھی تک کسی کو نہیں دیا گیا، وہ صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلائیں گے، اس صفات کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے سر اٹھائیے مانگیے جو مانگنا ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا ربی حساب و کتاب شروع کر دے انسانوں کا۔ تو یہ جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، سارے انبیاء شفاعت نہیں کر سکے، اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ شفاعت کبریٰ یعنی بڑی شفاعت، ساری انسانوں کی شفاعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے صرف حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے، یہ وہ مقام ہے جسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی فزیکل پوزیشن نہیں ہے بلکہ وہ اسٹیٹس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ الذی وعدتہ، اور یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ انک لا تخلف المیعاد، یہ انک لا تخلف المیعاد کو علماء اکرام نے کہا کہ یہ اضافت ہے، یہ اضافت کیا گیا، لہذا شیخ بن باز نے کہا قرآن مجید کی آیت سے یہ دعا ثابت ہے، پڑھنے میں حرج نہیں، لیکن سنت سے جو ثابت ہے محمودا الذی وعدتہ، یہاں تک کی پڑھنے کے لیے علماء کرام نے جو سو اجازت دی ہے۔ دوسری بات، اس کے بعد اقامت دی جاتی ہے۔ اذان کے جتنے کلمات ہیں وہ دو دو ہوتے ہیں، اقامت کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ ایک ہوتے ہیں سوائے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کے۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ بھی ذکر ہے، لیکن اقامت کو دہرانا یہ ثابت نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھیں گے۔ اذان اور اقامت کے درمیان اپنے لیے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اس وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ اذان دینے کے بعد جو وقت ہوتا ہے اقامت دینے کے درمیان 12 منٹ 15 منٹ جو بھی وقت ہو، یہ وقت میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دعائیں کرو، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور دعائیں جب کریں مناسب دعا کہنی چاہیے۔ کیا سوال آیا ہے اسکرین پر کیونکہ یوٹیوب لائیو چل رہا ہے، کیا خواتین اقامت دے سکتی ہیں؟ مسجد میں تو نہیں، لیکن اگر گھر میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو خواتین اقامت دے سکتی ہیں۔ جیسے شوہر اور بیوی نماز پڑھ رہے ہیں تو بیوی اقامت دے سکتی ہے، حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مساجد میں مرد کے ہوتے ہوئے بہتر ہے مرد ہی رسو اقامت دیں گے، کیونکہ ان کی آواز کی وجہ سے کسی قسم کا فتنہ نہ ہو۔ عورت کی آواز عورہ میں نہیں آتی، پردے میں نہیں آتی کہ وہ بات ہی نہ کریں، بلکہ کسی قسم کا فتنہ نہ ہو، اسی لیے مردوں کے ہوتے ہوئے عورتیں اقامت نہ دیں۔ البتہ گھر میں اگر پڑھتے ہیں ماں اور بیٹا یا شوہر بیوی یا شوہر بیٹی اگر پڑھتے ہیں ایک ساتھ ایک جماعت بنا کر، گھر میں اقامت دینے میں حرج نہیں ہے، اجازت ہے عورت کو دینے کی۔ اس کے بعد جو اگلا ذکر ہم دیکھیں گے، اقامہ، اذان ہو گئی، اذان کے بعد کی دعا، اذان کے بعد اقامہ اور اذان کے درمیان کی دعا، یہ قبولیت، یہ باتیں ہم اسٹڈی کرنے کے بعد اگلے سبجیکٹ پہ رہیں گے۔ اب نماز شروع ہونے سے پہلے جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اس سے پہلے امام ایک ذکر کرتے ہیں، امام کے لیے کرنا ہے، کیا کہیں گے وہ؟ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ امام کو یہ کہنا ضروری ہے اس اعتبار سے کیونکہ اس کا معنی سمجھیں گے تو اب اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ سووا صفوفکم کہے گا امام، مطلب کیا ہے؟ صفوں کو برابر کرو، یعنی جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں، خواتین پڑھیں یا مرد حضرات پڑھیں، سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، مطلب پیر سے پیر ملا لو، خلل آنے مت دو، بیچ میں درمیان میں جگہ آنے مت دو، کندھے سے کندھا ملا کر کرو۔ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ،
کہ اس لیے کہ صفوں کا برابر ہونا. دیکھیے الفاظ فَإِنَّ تَصْفِيَةً, جیسے ہم کہتے ہیں کبھی دو لوگوں کے درمیان جھگڑے کا تسویہ کرا دیے. فَإِنَّ تَصْفِيَةً, برابر کر لینا, خلا کو ہٹا دینا, برابر برابر مل کے کھڑ جانا. فَإِنَّ تَصْفِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ, کہ دیکھو صفوں کو برابر کرنا مطلب گیپ نہیں رکھنا, قدم سے قدم ملانا نماز کی تکمیل کا باعث ہے. سبحان اللہ, اگر صفوں کو تکمیل نہیں کیا جاتا, صفوں میں گیپ رکھا جاتا ہے, چاہے عورتوں کی صف ہو یا مردوں کی الگ سے صف ہو, اگر پیر سے پیر ملا کر کندھے سے کندھا ملا کر نہیں ٹھہرتے تو نماز کی تکمیل میں انکمپلیشن آ جائے گا. نماز کی تکمیل اس لیول سے نہیں ہوگی جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. لہذا نہیں ہمارے مسلک میں قدم نہیں ملاتے, ہمارے مسلک میں کندھا ملاتے, مسلک اٹھا کے پھینکیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے درجے سے بڑھ کر کسی کا مسلک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لک روحی فدا لک جانی فدا کا مطلب ہے آپ کی سنت آ جانے پر کسی کی بھی بات کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیا جائے, ہرگز نہیں مانیں گے. فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ, صفوں کو برابر کرنا نماز کے قائم کرنے کا حصہ ہے. صفوں میں درستگی نہیں ہے, نماز ہی درست نہیں ہو سکتی. لہذا بچوں کو بھی اگر صفوں میں کھڑائیں تو قدم سے قدم ملا کر ٹھہرنے کی مکمل انہیں عادت دلوانی چاہیے. تو یہ امام کے لیے ذکر ہے. اس کے بعد امام کہیں گے تکبیر تحریمہ, اللہ اکبر. جب امام اللہ اکبر کہیں گے, اب ہم اقامت سے نماز سے پہلے اور نماز کے اذکار کے اندر آ رہے ہیں. امام کہیں گے اللہ اکبر, قبلے رخ ہو جانا, اپنی ہتھیلیوں کو سیدھا کرنا, اور امام کہیں گے اللہ اکبر. اسے تکبیر تحریمہ تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے, پہلی تکبیر. امام صاحب کے پیچھے جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب کو ایک تکبیر زبان سے کہنا لازم ہے. اگر نہیں کہتے تو نماز میں انٹری نہیں ہوتی. اگر خواتین گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور اللہ اکبر نہیں کہتے, خالی ہاتھ کا ایکشن کر لیتے ہیں, تب تو نماز میں انٹری ہی نہیں ہوئی. صلاح میں انٹری کے لیے تکبیر تحریمہ ضروری ہے. صلاح سے ایگزٹ کے لیے 2 سلام کہنا ضروری ہے, چاہے آپ امام کے پیچھے پڑھیں یا امام کے علاوہ پڑھیں, ہر ایک کو کہنا لازم ہے. صلاح کے ارکان میں سے علماء کرام نے کہا ہے. اس کے بعد جب تکبیر تحریمہ ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بہت دیر خاموش ہو جاتے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ قربان آپ پر, آپ بتائیے وہ خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو یہ 2-3 دعائیں مختلف جو ہم پڑھ سکتے ہیں, عام طور پر ہم ثنا کہتے ہیں, اس کے علاوہ بھی اور دعائیں. ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ یہ, اللہم بعید بینی و بین خطایا, اے اللہ میرے اور میرے گناہوں میں بڑا فاصلہ کر دے. کما بعدت بین المشرق والمغرب, ایسا فاصلہ جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان ہے, یعنی ایسٹ اور ویسٹ میں کیا فاصلہ ہے ویسا, کہ مطلب میرے گناہوں کو جو میں چھوڑ چکا ہوں کبھی نہ جاؤں پلٹ کر, اتنا دور کر دے دی, نفرت ڈال دے گناہوں سے کہ کبھی نہ جاؤں. بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب, اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابید من الدنس, اے اللہ مجھے میری خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے سے میل کچیل دور کر دیا جاتا ہے. اور پھر اللہم اغسلنی من خطایا بالماء والثلج والبرد, اے اللہ مجھے میری خطاؤں سے برف, پانی اور اولوں کے ساتھ دھو ڈال. سبحان اللہ, کیسے کیسے الفاظ ہیں. اب ظاہر بات ہے, ظاہری طور پہ تو ہم بارش کے پانی اور اولوں سے نہیں دھوئے جاتے, لیکن میری خطاؤں کو دھو دے, مطلب اے اللہ اتنا صاف کر دے جیسے آدمی بارش میں بھیگنے کے بعد, پانی میں دھلنے کے بعد, اولوں میں پانی میں نہانے کے بعد جب صاف شفاف ہو جاتا ہے, ایسے صاف کر دے مجھے. اور حتیٰ کہ اس حدیث کو اس حدیث سے سمجھیں گے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندہ وضو کرتا ہے تو جسم کے اعضاء کے ہر اعضاء جو دھوتا ہے اسے گناہ اللہ تعالیٰ جھڑا دیتے ہیں. آپ سوچئے اس حدیث کا اور اس حدیث کا ریلیشن کیسا ہے. تو حدیث دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے اتنا دور رہنا چاہتے, امت کو یہ تعلیم دی کہ جو خطا ہو گئی دھلا لو, دنیا میں دھلا لو, ایسی دعائیں کر کر, وہ بھی کیسے موقع پر. نماز ایک عبادت ہے, عبادت میں دعا کی جا رہی, اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے. سفید کپڑا جیسے میل ہٹنے کے بعد سفید دکھتا ہے ویسا صاف رکھ دے مجھے, بارش کے, اولوں کے, برف سے, بارش کے پانی سے اور اولوں سے اور برف سے
ڈھو ڈال، صاف صاف شفاف کر دے میرے بدن کو، میرے اعمال کو، میرے گناہوں کو دھو دے اور نیکی ہو جائے میرے نام اعمال میں. یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، عام طور پہ ہم یہ پڑھتے ہیں. صحیح حدیث علماء نے کہا سنن نبی داؤد کی 775، اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے. سبحانک اللہم، جب بھی ہم سبحانہ کہتے ہیں مطلب پاک ہے اللہ. کس اعتبار سے؟ ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، الرحیم، الرزاق، یہ اللہ کے اسم بھی ہیں، اللہ کی صفت بھی ہیں. یہ صفت کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی. الرزاق کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. سبحانک اللہم، پاک اللہ ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے. تیری ذات کے ساتھ لوگ جو شریک کرتے ہیں تو پاک ہے، کوئی تیرے مقابلے کا نہیں. لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال نہیں تیری، کوئی کمپٹیٹر نہیں تیرا اللہ عز و جل. سبحانک اللہم، پاک ہے ذات اور صفات. اللہم وبحمدک، تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے. وبحمدک، تیرا نام بابرکت ہے. وتبارک اسمک وتعالی جدک، تیرا نام بابرکت ہے. اللہ کا نام بابرکت ہے. اللہ کے نام سے بڑھ کے کسی کا نام بابرکت نہیں ہو سکتا. لوگ کام شروع کر رہے ہیں آفس کے ٹیبل پہ بیٹھ کے، یا رسول اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں. اتنا بڑا شرک. اللہ کے نام سے بسم اللہ کہہ کر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں کا آغاز کرتے تھے، وہ نبی کی امت ہوتے ہوئے یا رسول اللہ، یا خواجہ بندہ نواز، یا غریب النواز، یہ حرکت. پھر ثنا پڑھ رہے ہیں نماز میں. ثنا میں کیا ہے؟ وتبارک اسمک، تیرا نام بابرکت والا اقرار کر رہے نماز میں. وتعالی جدک، اور تیری شان بلند ہے. پھر خواجہ کو، گلبرگہ والوں کو، پہاڑی والوں کو، ادھر والوں کو، ادھر والوں کو لا کے اللہ کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں. ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. پھر غریب النواز بھی ہے، بندہ نواز بھی ہے، فلاں صاحب بھی ہے. وہاں جا کے تاگا بندی خبر پہ تو یہ ہو جاتا، وہاں جا کے خفل بندی ہے تو یہ ہو جاتا. ولا الہ غیرک، کوئی نہیں ہے اللہ. نماز کا آغاز اللہ اکبر توحید سے ہے، اور نماز میں سب سے پہلے ثنا پڑھنے کی جو تعلیم ہے توحید کا اقرار، شرک کی نفی. عقیدے کو پاک رکھیں گے تو نماز قبول ہوگی. عقیدے میں بگاڑ ہے تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی. سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر عقیدے میں بربادی رہی، بگاڑ رہا تو. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. ہم انشاءاللہ نوٹس آپ تک بھیجنے کی اسے کوشش کریں گے. ایک اور دعا ہے عام طور پہ جو ہم پڑھتے ہیں عیدین کے موقع پر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ عید کے موقع پر پڑھے جانے کے اذکار ہے. اسے ثنا کے بدلے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یا ثنا پڑھ کے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تینوں دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ دعا جب نماز میں پڑھیں گے یہ 3 دفعہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. کیا ہے؟ اسٹڈی کریں اس کو. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے. ساری کائنات ذات کے اعتبار سے بھی اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کی صفات کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. والحمد للہ کثیرا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے. حمد کے معنی علماء کرام نے تعریف بھی کی ہے، حمد کے معنی علماء کرام نے شکر گزاری بھی کی ہے. والحمد للہ کثیرا، اور بہت ہی تمام قسم کی تعریفیں تیرے لیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ کثیرا، تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں اکتب رحمتی کثیرا، میرے بندے کے لیے میری رحمت کثیر لکھ دو. الحمدللہ کثیرا، تو جو کچھ نعمتیں ہمارے پاس زندگی میں نا، ان کو یاد کر کے اللہ کی شکر گزاری کریں. آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، مزہ چکھنے کی طاقت، بات کرنے کی طاقت، کھڑے رہنے کی طاقت، بیٹھنے کی طاقت، لیٹنے کی طاقت، کوئی کہتا ہے کچھ بات تو سمجھنے کی طاقت، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی طاقت. کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، سب اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں.
الحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور بہت زیادہ صبح و شام اللہ ہی کی تقدیس و پاکی بیان کی جاتی ہے۔ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ، اور صبح و شام اللہ ہی کی تقدیس و پاکی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کی پاکی اور تعریف کیا صرف ہم بیان کرتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے ہم تو کبھی بیان کرتے، کبھی بیان نہیں کرتے، کبھی پڑھتے، کبھی نہیں پڑھتے، لیکن اللہ کی عبادت، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کے ذکر کے لیے کثیر تعداد فرشتوں کی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ کی عبادت میں سورج ہے، والشمس والقمر چاند ہے، والنجوم سارے ستارے ہیں، والدواب سارے جانور ہیں، والجبال سارے کے سارے پہاڑ ہیں، والشجر سارے کے سارے درخت ہیں۔ یہ سب اللہ کی تعریف، اس کی حمد، ثنا، تقدیس، تعریف، عبادت کرتے ہیں۔ انسان کرے نہ کرے، ہم اپنے لیے کرنا چاہیے، جنات کریں اپنے لیے کریں، لیکن اللہ کی فرما برداری کی کئی مخلوق ہے، نافرمانی اگر مخلوق میں ہے تو انسانوں میں جنات کے اندر ہے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ثنا کے علاوہ اس میں اہم پیغام ہمارے لیے ہے، درس ہے۔ اس کے بعد صلاح میں ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شیطان مردود سے اللہ مجھے بچا، اور آپ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے بڑے تعوذ پڑھنا لازم ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ قرآن مجید کی آیت ڈالتے ہیں عربک میں، اور نیچے ٹرانسلیشن بھی ڈالتے ہیں تاکہ لوگ پڑھ کے نصیحت کریں، حاصل کریں، اچھی بات ہے، لیکن ان سے گزارش ہے کہ آپ آیت جب لکھیں تو آیت کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا جب اللہ کا کلام تلاوت کرو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سورہ شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، دونوں چیزیں۔ کوئی ایک آیت پڑھتے ہیں تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کافی ہے، اور سورۃ الفاتحہ اس کے بعد تلاوت کریں گے۔ صلاح میں جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ لازم ہے، یہ ارکان میں سے ہے۔ اگر آپ سورۃ الفاتحہ امام بھی ہیں تو بھی آپ کو پڑھنا ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کو پڑھنا ہے، اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں تب بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ سورۃ الفاتحہ کسی ایک رکعت میں نہیں پڑھتے یا بھول جاتے تو رکعت نہیں ہوتی، سلام پھیرنے سے پہلے اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، امام سلام پھیر دیں گے تو آپ اٹھ کے وہ رکعت کو کمپلیٹ کریں گے۔ اور آپ خود اکیلے پڑھ رہے تھے، آپ بھول گئے ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، سلام پڑھنے کے بعد آپ کو یاد آئے تو وہ ایک رکعت الگ سے پڑھنا ہوگا، تشہد پڑھنا ہوگا، 2 سلام پھیرنا ہوگا، اس کے بعد سجدے سہو کر کے پھر 2 سلام پھیرنا ہوگا۔ اور نماز کے اندر ہی اگر آپ کو یاد آ جائے کہ آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ کر اور ایک رکعت پڑھیں، پھر تشہد پڑھیں، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر کے سجدے سہو، اس کے بعد آپ جو ہے سو سلام پھیر لیں۔ اس لیے کہ سورہ فاتحہ بھول جانے پر سجدے سہو کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ارکان میں سے صلاح کے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ والی رکعت کمپلیٹ کرنی پڑے گی، اس کے بعد سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کوئی دوسرا سورت پڑھنے سے پہلے، کیونکہ سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھنا چاہیے۔ سورہ اخلاص پڑھیں یا دوسرا سورہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوسرے سورہ پڑھیں۔ اب اس کے علاوہ ہم رکوع میں جاتے ہیں، امام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ امام کے پیچھے بھی ہیں تب بھی آپ کو آہستہ سے اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے۔ آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کو اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 1 سے زیادہ بار پڑھیں۔ سبحانہ پاک ہے اللہ، ذات اور صفات دونوں پاک ہے، عظمت والا، اس کی ایسی عظمت ہے جو کسی کی عظمت نہیں۔ وہ عظمت والا ایسا ہے جو اپنے انبیاء کرام کو عزت عطا کرتا ہے، وہ عظمت والا ایسا ہے جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی عزت کوئی دوسرا اللہ کو کیا عزت دے گا؟ سبحان اللہ العظیم، عظمت ہے، اس کی ذات پاک ہے، صفات پاک ہے، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں۔ الصمد ہے اللہ تعالیٰ، کسی کی ضرورت نہیں اللہ کو، بلکہ ہر کسی کو اللہ کی ضرورت ہے، اس ذات کو الصمد کہا جاتا ہے، عظمت والا۔ یہ 1 سے زائد پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، وتر میں پڑھیں یعنی آڈ میں پڑھیں، 3، 5، 7 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم۔ پھر اس کے بعد امام کہے گا سبحان
اس کے بعد پڑھیں گے سبحان رب العظیم کے بعد رکوع میں اور ایک دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. پاک ہیں اے اللہ آپ، اے ہمارے رب، اپنی تعریف کے ساتھ آپ پاک ہیں، ذات بھی پاک ہے، صفات بھی پاک ہے، کوئی کمپیریزن نہیں آپ کی ذات اور صفات کا کسی سے. اے اللہ اللہم اغفر لی، مجھے بخش دے. یہ ذکر جب سے سورہ نصر نازل ہوا اور اس میں آخری آیت میں کہا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اللہ کی حمد بیان کریں اور توبہ استغفار بھی کریں، تب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر پڑھتے تھے اپنی زندگی کے آخری ایام کی نمازوں میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس کے بعد امام کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی. لیکن آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا نہیں ہے، بلکہ امام کو اور آپ کو دونوں کو یہ کہنا ہے اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا اللہم ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں. یا اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا ہے اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہنا ہے، یا ربنا ولک الحمد بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو رکوع سے جب اٹھیں گے تو کیا کہیں گے امام اور اکیلا پڑھنے والا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اے اللہ اس شخص کی بات سن لی جس نے تعریف کی. کہاں کی تعریف؟ سجدے رکوع میں کی، سبحان ربی العالی، یہ جو تعریف کی اللہ نے سن لی. اور پھر ربنا ولک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے ہی تمام تعریفیں، یہ اللہ نے سن لیا جو بھی تعریف بیان کر رہے ہیں. کثیرا طیبا مبارکا فی، بہت زیادہ پاکیزہ بابرکت تیرا نام ہے، تیری تعریف ہے، تیری تعریف جیسی ہو سکتی ہے اللہ کسی اور کی ویسی تعریف ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے اللہ عز و جل کی. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے ہی تعریفیں ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ بابرکت تیرا نام ہے، تیری تعریف ہے اللہ عز و جل، تیرے سوا کسی اور کی ایسی تعریف ہم کر ہی نہیں سکتے اور کرنی بھی نہیں چاہیے. اللہ کی جو تعریف ہوگی وہ اللہ کو رب سمجھ کر ہوگی. دوسروں کے کام کی آپ تعریف کریں گے تو اس کام کرنے کے لیے وہ تو انسان ہے، مخلوق ہے، تعریف کریے شاباشی دیں الگ بات ہے، لیکن اللہ کی حمد بیان کرنا چاہیے. سامنے والا بھی اگر کچھ کرتا ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ نے جو چاہا ہوا ماشاء اللہ. اگر اللہ نہیں چاہتا تو تم یہ نہیں کر بھی نہیں سکتے تھے، اللہ نے یہ چاہا تم نے کیا، اللہ اگر چاہتا یہ نہیں کرنا تو تم نہیں کر سکتے تھے. پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں. سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں خوب دعائیں کرو. سجدے کی دعا کیا ہے؟ جب سجدے میں جائیں گے امام کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. آپ کو بھی کہنا ہے اللہ اکبر. آپ اکیلے پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے جانا، ورنہ سجدے سو کرنا پڑے گا. سجدے میں پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، آ حمزہ آ پھر عین آ، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلند و اعلی. ایک سے زیادہ بار پڑھنا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 5 یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وتر میں پڑھنا یہ پسندیدہ عمل ہے. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلند، اعلی اعلی، سبح اسم ربک الاعلی. الاعلی اللہ عز و جل اعلی ہے، مطلب ساری مخلوق سے اوپر اللہ عز و جل ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ سے اوپر کچھ ہے ہرگز نہیں، یہ تصور بھی ہم نہیں کریں گے. ساری مخلوق کے اوپر اللہ ہے اعلیٰ، یہ ذات کے اعتبار سے اللہ اعلیٰ ہے. صفات اللہ کی صفات اعلیٰ ہے. الرحیم، کوئی دوسرا ویسا رحم کر ہی نہیں سکتا کیونکہ دوسرا کوئی خود رب ہے ہی نہیں. جو رب ہے وہی اعلیٰ صفت والا ہے، اس کی تمام صفاتیں اعلیٰ ہے، کسی دوسرے کی وہ صفت ہو بھی نہیں سکتی. پھر اس کے بعد سجدے میں یہ بھی دعا پڑھیں گے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. رکوع میں بھی پڑھیں گے یہ، سجدے میں بھی پڑھیں گے. پاک ہے اے اللہ آپ، اے ہمارے رب، اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے، رب اغفر لی رب اغفر لی. پھر جب پہلا سجدہ کریں گے اور پہلے سجدے سے اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھیں گے، 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھنا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے. دیکھیں نماز کیسی عبادت ہے، اللہ کی تعریف، توحید کی گواہی، شرک کی نفی، اپنے گناہوں کو دھو لینا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں نماز کے بعد. گویا کسی کی گھر کی سامنے پانی کی نہر بہ رہی ہو, اس میں وہ روزانہ نہاتا ہو, کیا میل کچل رہے گا؟ نہیں. کہا 5 وقت کی نمازیں بھی تمہارے گناہوں کا احساس دھوئی دیتی ہیں, وضو سے گناہ دھل جاتے ہیں. رب اغفر لی, بار بار توبہ استغفار کرنے کی تعلیم دی گئی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اگلے پچھلے خطا معاف کر دیے گئے, سجدوں میں رب اغفر لی پڑھ رہے ہیں, سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھ رہے ہیں, ثنا کے ساتھ ساتھ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں, تشہد کے بعد مغفرت طلب کر رہے ہیں. یہ مغفرت طلب کرنے کی عادت انسان میں دلانے والی عبادت کا نام نماز ہے. مانگتے رہنا, کیا گناہ نہیں ہوتا ہم سے؟ اللہ اکبر سے لے کے رکوع میں جانے تک نہ جانے کتنے غلطیاں کر لیتے ہیں, وہ نماز کی معافی مانگ لیجئے. ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کتنے گناہ ہم کر لیتے ہیں, اس کے لیے معافی طلب کر لیجئے. اللہم اغفر لی. یا اس کے علاوہ اور ایک دعا بھی پڑھ سکتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان. اگر دعائیں نہیں پڑھتے 2 سجدوں کے درمیان تو سجدے سے کرنا لازم ہو جاتا, کیونکہ واجبات میں سے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی واجبرنی وعافینی وارزقنی وارفعنی. یا تو وہ دعا پڑھے رب اغفر لی 2 بار, یا یہ دعا پڑھے. اسے اے اللہ مجھے معاف فرما دے, یہاں بھی وہی دعا ہے. مجھ پر رحم فرما, یعنی چن لے اپنی رحمت کے لیے مجھے ہدایت دے. انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. لوگ قرآن پڑھتے, حدیث پڑھتے, مگر گمراہی والی بات کرتے. ہدایت مطلب وہ قرآن اور حدیث کو ویسے سمجھو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور صحابہ نے سمجھا. میرا نقصان پورا فرما دے, یعنی جس چیز میں نقصان ہوا اس کا اچھا بدلہ مجھے عطا کر دے. مجھے عافیت دے, یعنی اپنی امان میں رکھنا, مجھے نقصان سے بچانا. مجھے رزق دے. سبحان اللہ, انسان کی ضرورت ہے رزق اگر اچھا مل جائے تو ناشکری نہیں کرے گا. اور مجھے بلند فرما, یعنی میرے مرتبے کو آپ کے قریب بلند فرما دے. نیک کاروں میں لکھ رہے, نیک کاروں میں میرے درجات کو بلند کرنا. یہ دعا 2 سجدوں کے درمیان پڑھنی چاہیے. اس کے بعد اگلی رکعتوں میں یہی. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تشہد. تشہد یعنی التحیات جو دعا ہے وہ. اب تشہد کی کیا دعائیں ہوں گی وہ انشاءاللہ کل کی کلاس نمبر 5 میں انشاءاللہ ہم جو سو ملاقات کر کے آگے اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ یہ نوٹس آپ کو گروپ میں شیئر کیے جائیں گے. گروپ میں ایڈ کرنے کے لیے آپ اپنا نام, اپنا فون نمبر میسیج کریں اس نمبر پر 7999374814 7999374814. یہ جامعہ اہل السنہ والجماعہ کا جو سو فون نمبر ہے. اس میں آپ جو سو نام اور فون نمبر ایڈ کر دیں, آپ کو گروپ میں ایڈ کر لیا جائے گا. دیگر ویڈیوز لنکس بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.